السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 51۔ یہ عبدالحق کی فطرت تھی کہ وہ اپنے باطن کی طرف سے بہت چوکنا رہتا تھا۔ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ آدمی کو خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ باہر سے متاثر کرنے والی چیزوں سے باخبر رہنا تو آسان ہوتا ہے، اور باخبر ہو تو آدمی لڑ بھی لیتا ہے، لیکن تباہ کن خرابیاں آدمی کے اندر سے ابھرتی ہیں۔ وہ ایسی غیر محسوس ہوتی ہیں کہ آدمی کو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی بے خبری میں وہ اس پر چھا جاتی ہیں۔ اس کو اپنے اندر کسی منفی تبدیلی کا احساس ہوتا تو وہ اسے کھوجتا، کریدتا، اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتا، کیونکہ اسباب جانے بغیر کسی چیز سے لڑا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر غور کرنے بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ بہت منتشر ہے۔ ڈور کا کوئی سرا مل ہی نہیں رہا تھا، سوالات ہی سوالات تھے اور جواب کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ ارجمن سے ناخوش ہے؟ بظاہر تو ایسا نہیں تھا۔ در حقیقت ارجمن ایسی بیوی تھی جسے دنیا کی بہت بڑی نعمت قرار دیا جا سکتا ہے۔ محبت کرنے والی، ہر طرح سے خیال رکھنے والی، کسی بات پر گلہ نہ کرنے والی، خدمت گزار، ایثار کرنے والی۔ وہ کوشش کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا، اور ظاہری حسن بھی اللہ نے اسے بڑی فیاضی سے عطا فرمایا تھا۔ کیا اس کے دل میں ارجمن کے لیے کدورت ہے؟ آج سے پہلے وہ اس سوال کا جواب پورے یقین کے ساتھ نفی میں دے سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ جو اس کا آج کا طرز عمل تھا اس سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس کے دل میں ارجمن کے لیے کدورت ہے۔ تو کدورت کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ بظاہر تو کوئی وجہ نہیں تھی، وہ ہر اعتبار سے اچھی تھی، حسین تھی، اپنے ظاہر میں، باطن میں، اپنے عمل میں۔ لیکن کدورت کبھی بے سبب نہیں ہوتی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اور کدورت کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی امید پوری نہ ہونے کے نتیجے میں ابھرنے والی مایوسی، عادات، اطوار اور طور طریقوں میں کوئی خامی، کوئی خرابی، کسی بھی طرح کی ناپسندیدگی۔ مگر سطح پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کم از کم اس کے شعور میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی گہری بات ہے، اور اسے اس بات کو کھوجنا تھا۔ وہ معقول ہو یا غیر معقول، درست ہو یا غلط، لاشعور میں چھپی کوئی بات اس وقت تک غیر اہم ثابت نہیں ہوتی جب تک اسے شعور کی روشنی میں لا کر ضمیر کی کسوٹی پر پرکھا نہ جائے۔ لیکن لاشعور میں چھپی باتوں کو دریافت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بس اتنا جانتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بلا وجہ ارجمن سے چڑ جاتا ہے، لیکن بلا وجہ کبھی کچھ نہیں ہوتا، بس آدمی کو وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے شعور میں ارجمن کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور یہ طے تھا کہ ماضی میں بھی وہ کبھی کبھی اس سے چڑھتا رہا ہے، اور آج تو اس کی کدورت سامنے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی کہیں نہ کہیں ہے، اگر وہ ارجمن میں نہیں تو خود اسی میں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے معاملے میں کسی کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو اور وہ اسے دور نہ کر پائے تو وہ اس شخص سے چڑھنے لگتا ہے۔ در حقیقت وہ اس شخص سے نہیں، خود سے چڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اسے وہ خرابی تلاش کرنی تھی، خواہ وہ اس میں ہو یا ارجمن میں، لیکن یہاں وہ حالت سفر میں تھا، نہ اس کے پاس گھر جیسی تنہائی تھی اور نہ ہی ارتکاز، جو اس کھوجنے کے عمل کے لیے نہایت ضروری تھا۔ یہاں وہ سطح سے آگے جا ہی نہیں سکتا تھا، اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ اس نے اس معاملے کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی نوریز وغیرہ نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس وقت تھا۔ اس نے سوچا نور الحق کو لے کر ایک پہاڑی ڈرائیو کے لیے نکل جائے، پھر جانے وقت ملے یا نہ ملے، بچے کے دل میں شکایت نہ رہے۔ چنانچہ وہ نور الحق کو لے کر نکل کھڑا ہوا۔ نور الحق بہت خوش ہوا۔ پہاڑوں میں واقعی جادو ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ بابا کی بات درست تھی، پہاڑ قریب نظر آتے ہیں لیکن اندازے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بہت دن بعد اس نے بابا کے ساتھ پورا دن گزارا تھا۔ نوریز اور اس کے گھر والے آ گئے تو گھر چھوٹا پڑ گیا۔ عبدالحق اس سلسلے میں پہلے سے سوچتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو گھر کا پورا آرام اور آزادی دینا چاہتا تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور مسئلہ صرف رات کو سونے کا تھا۔ دن میں تو شادی کے گھر بار رونق ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک اچھے ہوٹل میں 3 بڑے کمرے حاصل کر لیے، ایک زبیر بھائی اور رابعہ کے لیے، دوسرا اپنے اور ارجمن کے لیے، تیسرے میں حمیدہ کے ساتھ ساجد اور نور الحق تھے۔ نوریز کے ساتھ صرف گھر کے لوگ آئے تھے۔ بارات میں جن لوگوں کو شامل ہونا تھا انہیں تاریخ طے ہونے کے بعد مطلع کرنا تھا، اور یہ کام شمریز کے ذمے تھا۔
پہلی رات ہوٹل کے کمرے میں ارجمن معمول کے مطابق اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے ارجمن کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم بہت اچھی ہو ارجمن، بہت اچھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ میں ہی کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی ہے یقیناً۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارجمن نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو بس اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ سے، اور آپ نے جو کہا وہ بس محبت ہے آپ کی، اور اپنے بارے میں ایسی بات نہ کیا کریں آپ، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایسے اپنی مذمت کرنا، اور وہ بھی بے وجہ، یہ اچھی بات نہیں۔ بے وجہ نہیں کہا میں نے۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ایک بات بتاؤ، تم نے نور الحق کو نور بانو کے بارے میں بتایا؟ جی ہاں۔ کیوں؟ ضروری تھا، ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتیں، بعد میں معلوم ہوگا تو اسے شکایت ہی ہوگی نا، اور درست بھی ہوگی۔ یہ جاننے کا اسے حق ہے، اور یہ آپ ہی کا حق ہے کہ ان کا بیٹا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہی تو تمہاری اچھائی ہے، بڑائی ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح وہ تم سے دور ہو سکتا ہے۔ اگر میں اچھی ماں ہوں تو وہ کبھی دور نہیں ہوگا، اور اگر میں اچھی ماں نہ ہوں تو وہ خود کو میرا بیٹا سمجھنے کے باوجود مجھ سے دور ہوگا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے اپنے عمل کی، اور اگر وہ اس کے باوجود تم سے دور ہو جاتا تو میں سوچتی کہ میرے عمل میں کوئی کھوٹ ہوگی، نیت کی کھوٹ۔ مجھے اس کو بتانا چاہیے تھا نور بانو کے بارے میں، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی تمام ذمہ داریوں میں آپ کا ہاتھ بٹانا، مصروفیت کی وجہ سے جو آپ سے رہ جائے اسے پورا کرنا، آپ کو افسوس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ میری کوتاہی تھی، غیر ذمہ داری تھی، میں نے سوچا تک نہیں اس بارے میں۔ اب اسے چھوڑیں اور لیٹ جائیں۔ عبدالحق لیٹ گیا اور ارجمن اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اچانک عبدالحق کو ایک اور بات یاد آئی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ نور الحق کو اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نور الحق نے خود بتایا ہے مجھے۔ جی ہاں، اماں چاہتی تھیں کہ اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ سچائی تو نور الحق کی امانت تھی ہم سب کے پاس۔ سنیں آغا جی، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہر تکلیف، ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہے، اور جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سب کا۔ مگر اس میں دکھ اور تکلیف کی کیا بات تھی نور الحق کے لیے؟ یہ جاننا کہ کوئی ماں سے محروم ہو چکا ہے، کیا اس سے بڑا دکھ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارجمن نے کہا۔ لیکن لوگ ایک بات نہیں سمجھتے، دنیا میں کوئی کسی کو کسی دکھ اور محرومی سے نہیں بچا سکتا۔ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہو، بعض اوقات لوگ بچانے کی کوشش میں اس کا دکھ اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو بالآخر کھل کر رہنی ہوتی ہے۔ مناسب وقت پر معلوم ہو جائے، مناسب انداز میں بتا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اماں کو یہی بات سمجھا کر میں نے قائل کیا تھا۔ نور الحق کو اس کی ماں کی تصویر دکھانا ضروری تھا۔ عبدالحق نے اس کی ماں پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ یہ عجیب معاملہ تھا کہ وہ ارجمن کی نیکی کا قائل ہونے کے باوجود کوئی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جی بہت ضروری تھا، ارجمن نے بے حد اعتماد سے کہا۔ کیوں؟ فطری طور پر نور الحق آپ ہی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، متجسس تھا۔ ارجمن نے کہا، پھر اچانک پوچھا، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی؟ ہاں، مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تصویر نہ دکھائی گئی ہوتی تو وہ ہمیشہ اپنے تصور میں اپنی ماں کو خوبصورت دیکھتا، اپنی خواہش کے مطابق۔ عبدالحق کا لہجہ الزام دینے والا تھا۔ ارجمن کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ خاموشی اسے بتاتی تھی کہ اس کی بات نے اسے زخمی کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، لیکن عبدالحق کو اس پر ملال ہوا نہ پچھتاوا۔ کبھی کبھی وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ ارجمن کو تکلیف پہنچائے، اور ایسا صرف نور بانو کے معاملے میں ہوتا تھا۔ جس عرصے میں وہ نور بانو کو بھولا ہوتا اسے ارجمن اچھی لگتی، اور جب وہ یاد آتی تو اس کی یہی کیفیت ہو جاتی۔ شاید اس کے پیچھے یہ شکایت تھی کہ ارجمن اسے نور بانو کے بارے میں مطلع کر کے اسے بلا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے جواب نہیں دیا، اس نے ارجمن کو چونکا دیا۔ جواب دینا ضروری ہے؟ ارجمن نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں، میں سب کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ ارجمن نے دل میں سوچا کہ بات میری تعریف سے شروع ہوئی، مگر ذرا سی دیر میں ملزم کی حیثیت میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں آغا جی، اس بات کا جواب بہت تفصیلی ہے۔
میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ عبدالحق کے لہجے میں بے رخی تھی۔ خوبصورتی کسی نپے تلے معیار تک محدود نہیں، بلکہ خوبصورتی کے شاید اتنے ہی روپ ہیں جتنے دنیا میں انسان ہیں۔ ہر شخص اپنے انداز میں خوبصورت ہوتا ہے اور ہر شخص خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ہر شخص کو خوبصورت لگے، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ورنہ دنیا میں محبت کی جگہ فساد ہی فساد ہوتا، محبت ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو کتابی بات ہے، جواب تو نہیں۔ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ آپ تو مطالعے کے عادی ہیں آغا جی، ارجمند نے بڑی عاجزی سے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کتابی باتوں نے ہی دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، انہی سے ناقابل فہم باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ اس کتابی بات کو عملی زندگی پر منطبق کر کے سوچئے ذرا۔ اگر خوبصورتی کا کوئی طے شدہ معیار ہوتا تو دنیا میں بہت تھوڑے مرد اور عورتیں خوبصورت ہوتے، اور دنیا کے تمام لوگ ان کی آرزو کرتے، اور سوائے محرومی کے انہیں کچھ نہ ملتا، کیونکہ وہ خوبصورت لوگ ایک دوسرے کے ہو جاتے اور باقی دنیا ناخوش رہ جاتی۔ تصور تو کیجئے اس دنیا کا۔ عبدالحق کچھ شرمندہ ہوا اور کچھ کھسیا گیا۔ میں کسی بین الاقوامی معیار پر بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت۔ ٹھیک ہے، ارجمند نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب میں آپ سے کچھ پوچھتی ہوں، مجبوری ہے ورنہ ایسا کبھی نہ کرتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی مرحومہ زیادہ خوبصورت تھیں یا میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں۔ تم بہت خوبصورت ہو، جبکہ نور بانو واجبی سی صورت کی تھی۔ یہ جواب تو آپ نے ایک طے شدہ معیار کے تحت دیا ہے، میں آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہی ہوں۔ ذاتی رائے ہی تو بتائی ہے میں نے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ ہی زیادہ پسند تھیں یا میں؟ عبدالحق ہچکچایا، جھوٹ تو وہ بولتا ہی نہیں تھا۔ میری تالیف قلب کی فکر نہ کیجیے، الحمدللہ میں ہمیشہ سے قانع بھی ہوں اور قناعت پسند بھی، اور آپ ہی سے میں بہت محبت کرتی تھی، ان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی میں۔ عبدالحق یہ جانتا تھا، لیکن ارجمند نے نور بانو سے محبت کو کبھی اس طرح بیان کیا ہو یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ جواب دے نا۔ سچ یہ ہے کہ میں نور بانو سے محبت کرتا تھا، وہ مجھے تم سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے سامنے تو وہ قبول صورت بھی نہیں لگتی تھی۔ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خوبصورتی کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ ہی سے تو آپ نے محبت کی شادی کی۔ رہی میری بات تو یہ آپ ہی کا سب سے بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ ہی کے مجبور کرنے پر ہی آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ لیکن یہاں بات ایک بچے کی ہو رہی ہے جسے ماں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ نے ایک بات پر کبھی غور کیا آقا جی؟ ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اللہ نے آدمی کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، بے شمار اختیارات دیے اسے، لیکن کچھ معاملات میں اسے پابند کر دیا۔ ان میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ اللہ نے پیدا کرتے وقت یہ آپشن نہیں دیا کہ وہ جس گھر میں چاہے پیدا ہو یا اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ منتخب کرے۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ یہ بات کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی ماں کفر کی حالت میں ہی مری تھی کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے کرم فرمایا کہ اسے اور اس کے باپ کو ایمان لانا نصیب ہوا۔ بیوی تو آپ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن بچہ اپنے لیے ماں منتخب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ماں باپ اپنے لیے بچہ منتخب نہیں کر سکتے۔ جو مل جائے وہ ان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کالا اور بدصورت کہہ کر اسے رد کرتے ہیں؟ اسی طرح بچے کو بھی دنیا میں اپنے ماں باپ ہی سب سے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں نور الحق نے آپ ہی کی تصویر دیکھ کر سوچا ہوگا کہ میری امی خوبصورت نہیں تھیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا تھا۔ اور سنیں آغا جی، بچے بنیادی طور پر یہ نہیں کہتے کہ میری امی خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں میری امی بہت اچھی ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی محبت والے سچے رشتے ہیں آغا جی۔ عبدالحق خاموش تھا۔ ایک اور وجہ بھی تھی نور الحق کو آپی کی تصویر دکھانے کی۔ ارجمند نے کچھ تعجب کے بعد کہا، بدقسمتی سے اللہ نے اسے میری شکل پر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عبدالحق تڑپ گیا۔ ارجمند کے لہجے میں عجیب سا دکھ اور بے بسی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے ارجمند کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات آئندہ کبھی نہ کہنا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ اور ارجمند اس لمحے واقعی بہت دکھی ہو گئی۔ جب وہ پیٹ میں تھا تو وہ ہر وقت عبدالحق کے بارے میں سوچتی تھی، اس خیال سے کہ بچہ عبدالحق سے مشابہ ہوگا۔
یہی نہیں، اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن ہر دعا قبول تو نہیں ہوتی، اس میں بھی بہتری ہی ہوگی۔ ایک بات بتائیں آغا جی، اگر نور الحق ہو بہو آپ ہی جیسا ہوتا تو آپ کو زیادہ خوشی نہ ہوتی؟ عبدالحق نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، سطحی طور پر سوچوں تو اس سوال کا جواب ہاں میں دوں گا، لیکن گہرائی میں سوچوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا تو میرے لیے بہت برا ہوتا۔ میں نور بانو کو کبھی بھول ہی نہیں پاتا۔ اللہ جو کرتا ہے بے شک اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ مگر ارجمن، تمہاری بات پوری نہیں ہوئی، تم مجھے ایک اور وجہ بتا رہی تھیں نور الحق کو نور بانو کی تصویر دکھانے کی۔ بتا تو دی کہ وہ میرا ہم شکل ہے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری یہ بات۔ جب وہ سمجھدار ہوتا، یہ بات کہ وہ مجھ پر پڑا ہے دوسروں سے سنتا اور خود بھی دیکھتا تو آپ ہی اسے ایک کہانی لگتی، حقیقت نہیں۔ وہ سوچتا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں نے کسی ضرورت کے تحت اسے آپ ہی کی کہانی سنائی تھی۔ واقعی یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ ارجمن سے چڑھنے کیوں لگتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت اچھی، کیسے تربیت کر رہی ہے پرائے بچے کی، اور اسے خود سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، نور بانو سے، اس سے، اماں سے، اور خود کو سب سے آخر میں رکھتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ ارجمن کی کچھ باتوں میں دبی دبی شکایت تھی اور درست تھی۔ ارجمن کو اس نے کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ مستحق تھی، کبھی اسے وہ محبت نہیں دی جو وہ نور بانو سے کرتا تھا، اور اس نے شادی نور بانو کے کہنے پر ہی کی تھی، اور شادی کے بعد نور بانو کی خواہش کے مطابق وہ اس کی حق تلفی کرتا رہا جو اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ شکایتیں ہیں ارجمن؟ اس نے اچانک پوچھا۔ آغا جی، ایسا کبھی سوچیے گا بھی نہیں، اللہ گواہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور میں پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ شکایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا شکایت کا۔ عبدالحق کو اس پر بڑی شدت سے پیار آیا۔ اس نے ارجمن کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کتنی حسین، خواب جیسی حسین ہے، اور اسے احساس ہوا کہ اس عرصے میں وہ بھرپور عورت بن چکی ہے، حسن و شباب سے مالا مال، اور وہ اس کی ہے۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ اس کی بے تابی کا یہ عالم تھا تو دوسری طرف تو اس سے دیوانہ وار محبت کرنے والی ارجمن تھی جسے اس کی قربت ملی ہی بہت کم تھی۔ بے خودی کے وہ لمحے طویل ہونے لگے، وہ آگے بڑھنے لگے، رکنے جھجکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سر تا پا اس کی تھی، اس کے لیے تھی، اور اس کے انداز میں خود سپردگی تھی۔ مگر ایسے میں اچانک ہی اسے اپنی سزا یاد آ گئی۔ لمحوں میں اس کا تپتا ہوا جسم سرد ہونے لگا، جیسے کسی نے اس پر بالٹی بھر یخ بستہ پانی اڈیل دیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ ایک بار پھر تجربہ کر کے دیکھے، لیکن یہاں ایبٹ آباد میں، اس صورتحال میں، اس نے اپنی خواہش کو جھٹک دیا اور اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ سوری ارجی، ارجمن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہا کریں، چاہے کچھ بھی ہو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ اور کیا میں سمجھتی نہیں، میں تو خود آپ کو روک دیتی ذرا دیر بعد۔ عبدالحق نے تشکر سے اسے دیکھا۔ اب آپ سو جائیں۔ وہ لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن سونا آسان نہیں تھا۔ اگلی بار وہ بفا گئے تو نوریز اور اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ وہ بڑا مرحلہ تھا، دونوں طرف کے لوگوں کو شادی کی منظوری دینی تھی۔ یہ الگ بات کہ دونوں طرف کے لوگ صرف عبدالحق کی وجہ سے مطمئن تھے، اس لیے یہ منظوری محض رسمی تھی۔ عبدالحق نے سوچا تھا کہ بات طے ہو گئی تو تاریخ اور دیگر معاملات بھی طے کر لیے جائیں گے۔ نوریز کے ساتھ اس کے ماں باپ کے علاوہ شمریز اور اس کی بیوی بچے، اس کے بہن بہنوئی اور ان کے بچے بھی تھے۔ سر، میں ایک کیری ڈبے کا انتظام کر لوں؟ شمریز نے اس سے کہا۔ پہاڑی علاقے میں سزوکی کیری کو کیری ڈبہ کہا جاتا ہے۔ عبدالحق اس سلسلے میں پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے کہا۔ لاہور میں اس نے ایک سزوکی کیری بک کرا لی تھی اور ہدایت کر دی تھی کہ ڈیلیوری اسے ایبٹ آباد میں چاہیے۔ اس کی ہدایت کے مطابق سزوکی کو آج یہاں پہنچ جانا تھا۔ دوپہر کو ایبٹ آباد کے شو روم سے فون آ گیا کہ گاڑی آ گئی ہے۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی لے آیا اور باہر ہی کھڑی کر دی۔ پھر وہ ارجمن کے پاس آیا اور گاڑی کی چابی اسے دی۔ یہ تمہاری طرف سے نوریز کا تحفہ ہے ارجمن، اس نے کہا۔ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو نا، وہ بھائی ہے تمہارا،
تم اپنے ہاتھ سے یہ چابی اسے دو گی تو وہ کتنا خوش ہوگا اور تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ ارجمند نے بے حد شکر گزاری سے اسے دیکھا۔ عبدالحق کے کہنے کے مطابق ارجمند نوریز کو ساتھ لے کر بنگلے کے گیٹ پر گئی۔ نوریز سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے کسی کام کا کہنے والی ہے۔ ارجمند نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے بی بی؟ وہ ہچکچا رہا تھا۔ وہ تمہاری گاڑی ہے۔ ارجمند نے باہر کھڑی نئی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میری طرف سے شادی کا تحفہ تمہارے لیے، اور یہ اس کی چابی۔ نوریز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کا ہاتھ چابی لینے کے لیے نہیں بڑھا۔ آپ لوگوں نے مجھے، ہم سب کو جو عزت اور محبت دی ہے وہی بہت ہے ہمارے لیے بی بی، یہ میں نہیں لے سکتا۔ بری بات میرے بھائی، ارجمند نے اپنائیت سے کہا۔ تحفہ لینے سے کبھی انکار نہیں کرتے، تحفوں سے تو محبت بڑھتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے بی بی، بس زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بولنے لگے ہو تم۔ ارجمند نے بڑی محبت سے اسے ڈانٹا۔ یہ چابی لو، گیٹ کھولو اور اپنی گاڑی کو اندر لے آؤ۔ نوریز نے جھجکتے ہوئے چابی لی۔ ارجمند پلٹی اور گھر میں چلی گئی۔ اس نے نوریز کے لیے آسانی کر دی تھی۔ اگلے روز وہ نئی سزوکی اور 2 گاڑیوں میں بفا کے لیے روانہ ہوئے۔ رشیدہ تو ان لوگوں کو دیکھ چکی تھی اور نوریز کو بھی جانتی تھی، لیکن اس کے کنبے کے دیگر لوگ ان سب سے پہلی بار مل رہے تھے۔ عبدالحق کو یہ دیکھ کر بہت اطمینان ہوا کہ دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے حقیقی پسندیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا۔ دونوں طرف سے محض اسے خوش کرنے کے لیے اس شادی پر رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے۔ پہلی بار اس شادی پر اسے دلی خوشی ہوئی۔ رشیدہ کا شوہر، اس کے بیٹے اور بیٹیاں نوریز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ نوریز انہیں بہت اچھا لگا ہے۔ مہر سمیت تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ شادی کے لیے 1 ہفتے کی تاریخ دی گئی۔ بارات کس وقت لائیں ہم؟ رشیدہ کے شوہر نے نوریز کے باپ سے پوچھا۔ انشاءاللہ شام 4 بجے۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی کہ اب وہ لوگ اپنے معاملات خود نپٹا رہے تھے۔ اس سے بھی مشورہ نہیں لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور رخصتی مغرب کے بعد؟ ٹھیک ہے جناب۔ وہ لوگ رخصت ہونے لگے تو رشیدہ کے شوہر نے عبدالحق سے کہا، صاحب میں اکیلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ عبدالحق ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے تشویش ہو رہی تھی۔ آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیسی بات کرتے ہیں صاحب، رشیدہ کے شوہر نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر بے تابانہ چومنے لگا۔ یہ تو آپ کا ایک اور احسان ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ تو میں کروں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عبدالحق شرمسار ہونے لگا۔ اب مجھے اجازت؟ جائیے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عبدالحق نکل آیا۔ گھر پہنچ کر بھی اسے تقریباً ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نوریز نے اس سے تنہائی میں بات کی۔ اس بار عبدالحق کو کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں صاحب۔ اس بار عبدالحق کو دوسری طرف کا شوق لگا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں نے آپ سے پوچھے بغیر سب کچھ طے کر لیا۔ مجھے تو خوشی ہوئی اس سے، یہ سب کچھ آپ ہی کو طے کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے تو میں نے اس گستاخی کی ہمت کی صاحب، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم اس رشتے سے خوش ہیں، بہت خوش، اور ہم نے آپ کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں خان صاحب، اس سے میری خوشی بڑھ گئی۔ خدا کا شکر ہے صاحب۔ اب ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کل میں شمریز کے ساتھ مری جاؤں گا، رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے۔ بارات کے لوگ آئیں گے تو یہ گھر چھوٹا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ارے نہیں صاحب، اتنے لوگ تو نہیں آئیں گے، ولیمہ وہاں کریں گے، سب لوگ وہیں شریک ہوں گے۔ اور صاحب میرے لیے تو یہ بھی شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنا گھر ہوتے ہوئے ہوٹل میں پڑے ہیں۔ میں تو آپ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ عبدالحق نے بات بدل دی۔ اور رخصتی کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے ہم سیدھے مری جائیں اپنے گھر۔ نتھیا گلی کے راستے جانا ہوگا۔ رات کے وقت مناسب نہیں، رات یہیں رکو اگر میری بات مانو تو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلی صبح چلے جائیے گا۔ اور آپ لوگ؟ اماں کا حکم ہے کچھ دن ایبٹ آباد گزاریں، ویسے بھی پچھلی بار صورتحال کچھ اور تھی، کوئی بھی یہاں گھوم پھر نہیں سکا، تو اس بار سب لوگوں کو یہاں کی سیر کرا دی جائے۔ تو کیا ولیمے میں شریک نہیں ہوں گے آپ لوگ؟ ولیمہ کب ہوگا؟ یہاں سے روانگی کے اگلے روز۔
ہم ضرور آئیں گے مگر صرف ایک رات رکیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ وہاں بھی آپ کا اپنا گھر ہے، ہم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ آپ نے جو زمین لی تھی اس کی میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں، سیب کا باغ لگایا ہے وہاں۔ عبدالحق کو یاد آیا اور اسے حیرت ہوئی۔ اتنے برسوں میں اسے وہ مکان یاد ہی نہیں رہا تھا جہاں وہ اماں، نور بانو اور ارجمند کے ساتھ برف باری دیکھنے آیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، پہلے تو ہم صرف ولیمے میں شرکت کے لیے آئیں گے، پھر ایبٹ آباد آ کر کچھ دن گزاریں گے اور اس کے بعد پھر مری آ کر کچھ دن رہیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ۔ نوریز کے باپ کی خوشی دیدنی تھی۔ نوریز اور عابیہ کی شادی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گئی۔ اگلی صبح وہ لوگ مری روانہ ہو گئے اور وہ سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ کاکا اجازت ہو تو اب میں واپس چلا جاؤں؟ زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ کام کا حرج ہو رہا ہے۔ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں بھائی، ایسے موقع پھر کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو آزاد کر رکھا ہے آپ نے مگر خود کو قید کر لیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اب یہاں آئے ہیں تو اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھ کر ہی جائیں، جو آپ کی مرضی۔ عبدالحق نے محمد حسین سے بات کی۔ اس نے کہا، سر یہاں تو دنیا گھومنے آتی ہے، یہاں آ کے جھیل سیف الملوک تک جا سکتے ہیں، دوسری طرف نکلے تو سوات اور کلام وغیرہ ہیں۔ کل ولیمے میں شرکت کے لیے مری جانا ہے، یہ پروگرام وہاں سے آ کر واپسی پر دیکھیں گے۔ آج کا کیا کریں؟ قریب ہی کوئی جگہ ہے؟ جی سر، ٹھنڈیانی ہے، وہاں چلیں، محمد حسین نے کہا۔ لیکن گرم کپڑے لے لیجئے گا سب کے لیے، وہاں گرمی میں بھی سردی ہوتی ہے۔ عبدالحق نے سب کو تیار کرا لیا اور وہ لوگ ٹھنڈیانی چلے گئے۔ ٹھنڈیانی واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ گرمی کا موسم تھا مگر وہاں درختوں کی شاخوں پر اب بھی برف جمی تھی۔ ذرا سا ہلاؤ تو برف برسنے لگے۔ عبدالحق کو بہت اچھا لگا۔ ارجمند کیمرے سے تصویریں بناتی رہی۔ سبھی بہت خوش تھے مگر اصل مزے تو نور الحق کے آئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ناقابل تصور منظر دیکھا تھا۔ بادل جس طرح لوگوں کے درمیان اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے، انہیں دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ بادل ہیں۔ بابا یہ سچ مچ بادل ہیں؟ وہ بار بار عبدالحق سے پوچھتا۔ خود سوچو اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک بادل اس کے رخسار کو چھو کر گزرا تو اسے نمی کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا تو نمی نہیں تھی، بس وہ نمی کا احساس تھا۔ اب یقین آیا کہ یہ بادل ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ جی بابا، نور الحق نے کہا اور ساجد کی طرف دوڑ گیا۔ ساجد بھی بہت خوش تھا۔ وہ اور نور الحق بار بار بادلوں کو مٹھی میں پکڑتے اور نعرہ لگاتے، پکڑ لیا، پھر مٹھی کھولتے تو اس میں کچھ نہ نکلتا، بس ہاتھ میں نمی کا لمس ہوتا۔ یہ مٹھی سے نکل کر کیسے بھاگ جاتے ہیں؟ نور الحق نے کہا۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے بہت اچھا دن گزارا، خوشبوؤں سے بھرپور، اور شام کو گھر لوٹ آئے۔ اگلے روز وہ ولیمے میں شرکت کے لیے مری گئے۔ وہ نتھیا گلی کے راستے گئے تھے۔ نور الحق اور ساجد نے تو اسے بہت انجوائے کیا۔ پہاڑی راستوں کا ڈر ان کو نکل گیا تھا، لیکن نسیمہ اور اس کی بچیوں کا برا حال ہو گیا۔ محمد حسین نے ڈیش بورڈ سے سویٹس کی تھیلی نکالی اور بڑھا دی۔ یہ منہ میں رکھ کر چوسیں، طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور جنہیں ڈر لگے وہ کھڑکی سے باہر نہ دیکھیں۔ نسیمہ اور اس کی بچیوں کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ غنیمت تھا کہ انہیں الٹیاں نہیں لگیں۔ وہ لوگ ولیمے میں شریک ہوئے اور رات انہوں نے مری میں اپنے گھر میں گزاری۔ نوریز کے گھر والوں نے واقعی گھر کا اچھی طرح سے خیال رکھا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ نور الحق کو پتہ چلا کہ وہ ان کا اپنا گھر ہے تو وہاں رکنے کی ضد کرنے لگا۔ مری اسے ایبٹ آباد سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا، مگر عبدالحق نے اسے سمجھایا کہ واپس جائیں گے تو اور جگہیں گھومیں گے، پھر واپس آ کر یہاں کچھ دن رکیں گے۔ اگلے روز ان کی واپسی ہوئی۔ نسیمہ کی وجہ سے انہوں نے لمبا راستہ اختیار کیا، مری سے اسلام آباد اور وہاں سے ایبٹ آباد۔ عبدالحق نے آگے کے لیے محمد حسین سے بات کی۔ اس سفر کے لیے جیپ زیادہ مناسب رہے گی سر۔ نسیمہ اور اس کی بچیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہیں رکنا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مقامی ملازمائیں بھی گھر میں موجود تھیں۔ عبدالحق نے انہیں خرچ کے لیے کچھ رقم دے دی۔ آگے جانے والوں کے لیے ایک جیپ کافی تھی، اس کا بندوبست کر لیا گیا۔ طے پایا کہ محمد حسین انہیں لے کر جائے گا۔ وہ 15 دن ان میں سے ہر ایک کے لیے زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ نور الحق اور ساجد کو تو وہ اور ہی دنیا لگی۔ ان کے نزدیک لاہور اور حق نگر ایک دنیا تھی اور یہ پہاڑوں کی دنیا دوسری تھی۔
دونوں ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ کوئی مماثلت تھی ہی نہیں۔ حمیدہ کو ڈر بھی لگتا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا، اور ارجمند بار بار عبدالحق سے کہتی، پاکستان اتنا خوبصورت ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا بیش بہا تحفہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ عبدالحق نے کہا، کاش ہم اس کی قدر کر سکیں۔ جھیل سیف الملوک نے تو ان سب پر سحر طاری کر دیا۔ دوسری طرف کالام انہیں بہت پسند آیا۔ راستے اتنے ڈرونے نہ ہوتے پتر تو کتنا اچھا ہوتا، حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اماں کہ ہر اچھی چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو جنت ہے پتر، جنت۔ یہ زمین کی جنت ہے اماں، آسمان کی جنت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت بھی تو بہت زیادہ ہے پتر۔ کچھ بھی نہیں اماں، صرف اللہ واحد لا شریک پر ایمان اور اس کی اطاعت۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نفس بھی تو بندے کے ساتھ لگا دیا ہے اللہ نے۔ حمیدہ نے شکایتی لہجے میں کہا، تم تو شکایت کرنے لگی اماں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ حمیدہ اپنے رخسار دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ مجھے تو شکر ادا کرنا ہے، ریت کے علاقے میں پیدا ہوئی، عمر گزاری، جہاں سب مر گئے، گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے۔ میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، تجھ سے ملایا، آنکھیں واپس دیں، نعمتیں بخشیں، شہر دکھائے، وہ آرام دکھایا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، پوتا دیا، اور اب یہ جنت دکھائی۔ ارے میں کیسے شکر ادا کر سکتی ہوں اس کا؟ وہ رونے لگی۔ عبدالحق کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کا گھر سے دوری کا عرصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے۔ زبیر بھائی بے چین ہو رہے تھے، لیکن باقی لوگ بہت خوش تھے۔ ایبٹ آباد واپس آ کر انہوں نے ایک دن وہاں قیام کیا۔ عبدالحق نے چوکیدار کو کچھ رقم دی اور شاباش دی کہ اس نے بہت اچھی طرح گھر کا خیال رکھا ہے۔ اس نے مکان کی بہتری کے لیے کچھ کام بتائے، اور اگلے روز وہ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری کے اس بنگلے میں ان میں سے کچھ کے لیے قدم قدم پر یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں آنا انہیں بہت اچھا لگا۔ ارجمند کو وہاں آ کر خوشی بھی ہوئی اور وہ اداس بھی ہو گئی۔ اداس اس لیے کہ یہاں نور بانو اسے بڑی شدت سے یاد آئی، اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اسے یاد آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایبٹ آباد میں نور بانو کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا، لیکن وہاں قیام کے دوران اسے نور بانو اس طرح یاد نہیں آئی تھی۔ شاید اس لیے کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے کوئی اچھا وقت نہیں گزارا تھا، بلکہ کبھی کبھی وہ سوچتی تو وہ اسے کوئی ڈراؤنا خواب لگتا۔ وہ بہت ناخوشگوار اور اعصاب شکن عرصہ تھا، حالانکہ اسے اس عرصے میں بہت خوش رہنا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اللہ نے پوری کی تھی۔ پھر وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نور بانو کے لیے۔ لیکن وہ اس میں بھی خوش تھی۔ ہر خوشی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جتنی بڑی خوشی ہو اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن عبدالحق کو پانے کے بعد وہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو ہیرے کا سودا تھا، کوڑیوں کے مول۔ مری میں یہ عجیب بات ہوئی کہ پہلی بار اس نے ایبٹ آباد میں نور بانو کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کیا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ وقت اتنا سخت کیوں تھا، اور اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کی کوئی ایک وجہ تو نہیں تھی، بے شمار وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ وہ پورا سیٹ اپ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ سے نفرت کرتی تھی۔ پھر وہاں بات صرف ایک جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، وہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کا جسم تھا، اور ایک مسلسل جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ ایسا تھا جو کئی برس گزرنے کے بعد بھی جاری تھا۔ اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس کا بچہ آپی کا بچہ کہلائے۔ یہ کام تو وہ ہنسی خوشی کر سکتی تھی، لیکن جس طرح سے آپی نے اس کی منصوبہ بندی کی، اس ایک جھوٹ کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہیں، وہ اچھا نہیں تھا۔ سب سے بری بات یہ کہ اسے خود بھی جھوٹ بولنا پڑا، اور آج تک بول رہی ہے۔ اتنا سوچ کر وہ رک گئی، اور آگے مزید کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس بارے میں سوچنے سے کیوں بچتی رہی ہے۔ وہ نور بانو سے بہت محبت کرتی تھی، وہ نور بانو کا احسان بھی مانتی تھی، لیکن نور بانو نے جس طرح وہ منصوبہ بنایا وہ عیارانہ اور مکارانہ تھا، وہ منفی ذہنیت کا عکاس تھا۔ اور وہ نور بانو سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے اس وقت بھی نہ اس کی مذمت کی اور نہ ہی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب تو نور بانو اس دنیا میں تھی ہی نہیں، وہ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سوچنے کو اچھا بھی تو بہت کچھ تھا۔ وہ برسوں پیچھے چلی گئی، اسے سب کچھ ایسے یاد تھا جیسے کل کی بات ہو، مگر جب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ سب سے بڑا تو موسم کا فرق تھا۔
اس بار وہ برف باری دیکھنے آئے تھے اور انہوں نے برف باری دیکھی تھی جبکہ یہ موسم گرما تھا۔ اب مری میں بڑی رونق تھی، سڑکوں پر دوسرے شہروں سے تفریح کے لیے آنے والوں کی ٹولیاں تھیں، درخت پتوں سے آراستہ تھے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں دونوں موسموں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ خوبصورتی اپنی جگہ اور یہ حسن اپنی جگہ، مگر اس کے دل کا جھکاؤ اس پچھلی رت کی طرف تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس وقت نو عمری کی محبت کے سحر میں گرفتار تھی۔ وہ ماضی میں چلی گئی۔ برف باری سے پہلے فضا پر کیسا سکوت طاری ہو گیا تھا، پھر چھت پر وہ دھپ دھپ کی آواز جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو، کیسا ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر آغا جی نے انہیں دکھایا، روئی کے بڑے بڑے گالے زمین پر گر رہے تھے، وہ جیسے اس دنیا کا منظر تھا ہی نہیں، کوئی آسمانی چیز تھی، اور اسے دیکھ کر دل کیسے پھول کی طرح کھل گیا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے سنو مین بنایا تھا، اسے آغا جی کا کوٹ اور ہیٹ پہنایا تھا، اپنے بندوں کے نگ نکال کر اس کی آنکھوں کی جگہ لگائے تھے، پھر اس نیلی آنکھوں والے سنو مین کی تصویریں بنائی تھیں اور سب لوگوں کی تصویریں، پھر بعد میں ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے وہ تصویریں بنائی تھیں اور ان میں رنگ بھرے تھے۔ اس پر اسے یاد آیا کہ اسے مصوری کا کتنا شوق تھا اور اسے قدرتی صلاحیت ملی تھی اس کی۔ اس پر اسے پھپھو یاد آئیں اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اللہ، میں کیسی بے درد ہوں، پھپھو کو بھول گئی، یاد بھی نہیں کرتی کبھی۔ لیکن نہیں، وہ ہر روز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یادیں زینے کی طرح ہوتی ہیں، بہت بڑا زینہ، سیڑھیاں ہی سیڑھیاں، مگر ان عام سی سیڑھیوں میں کہیں کہیں کوئی خاص جادوئی سیڑھی بھی ہوتی ہے جس پر پاؤں رکھ کر آدمی کسی بہت بھولی بصری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کچھ یاد آتا ہے اسے جسے وہ برسوں سے بھولا ہوتا ہے۔ ارجمند کا پاؤں بھی ایک ایسی سیڑھی پر پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے یادوں کے پوشیدہ دریچے کھل گئے۔ ایک دریچہ کوٹھے کی یادوں کا تھا جسے وہ کھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت تکلیف دہ یادیں تھیں جنہیں وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اذیت بھری یادوں کو کوئی بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا، ہر شخص ایسی یادوں کو ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہتا ہے، مگر اس وقت اسے احساس ہوا کہ یہ رویہ غلط ہے۔ ایسی یادوں کو تو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ یہ یاد ہی نہیں کرنا چاہیں گے کہ آپ کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی ذلت، کتنی بڑی پریشانی میں تھے اور اللہ نے کیسی سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ اگر آپ یہ سب بھول جائیں گے تو خود کو شکر کی نعمت سے محروم کر لیں گے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی یادوں کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان سے قریب کے، ان سے منسلک بے شمار یادیں بھی مٹ جاتی ہیں، ایسی یادیں جو تھکن، اضمحلال اور مایوسی کے عرصے میں آپ کو تازہ دم کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے ایک ایسی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا تھا اور ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ اس ماضی میں پھپھو کی زندگی کا وہ کرب، اذیت اور ہولناکی تھی جسے وہ اس وقت نہیں سمجھ سکتی تھی، اور اب غور کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ بے شک پھپھو بڑی حوصلہ والی تھیں، بلکہ یہ بات نہیں، شاید نہیں، یقیناً صرف اسے بچانے کے لیے انہوں نے وہ حوصلہ اکٹھا کیا تھا، ورنہ وہ جو ہر رات مرتی اور ہر دن جیتی تھیں، ان کے لیے ایک بار مرنا کون سا دشوار تھا، اور کیسا مقام شکر تھا۔ اللہ کے فضل عظیم کی کھلی اور روشن نشانی تھی کہ کوٹھے پر ہی اس نے قرآن سیکھا اور پڑھا، اور اس نے ہی نہیں، نانا نے بھی، اچھو میاں جنہوں نے زندگی کوٹھے پر گزار دی تھی۔ اسے دھندلا دھندلا سا یاد آتا تھا کہ شروع میں اسے ناچنا اور گانا سکھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر وہی شکر کی بات کہ اللہ نے کیسے وہاں اسے محفوظ رکھا اور کیسے وہاں سے نکالا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کوئی شکر ادا کر سکتا ہے ایسے اللہ کا؟ اور وہیں اس نے عبدالحق کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کی تصویر بنائی، بہت کم عمر ہونے کے باوجود اس سے محبت کی، اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مانا، اور اللہ نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے ضرور ملے گا۔ کیسی کیسی پیاری یادیں بھی وابستہ ہیں کوٹھے کے ساتھ، اس نے سوچا۔ آدمی کو اپنے ناخوشگوار اور کٹھن وقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ کتنی اچھی تصویریں بناتی تھی۔ عبدالحق کو صرف ایک بار دیکھ کر اس نے ان کی بے شمار تصویریں بنا ڈالی تھیں۔ اس نے پھپھو اور پھپھا جان کی تصویر بھی بنائی تھی، پھر اس نے یہاں مری کی تصویریں بھی بنائی تھیں۔ پھر جب اسے شعور آیا کہ تصویر نہیں بنانی چاہیے تو کچھ اس وجہ سے
اور کچھ دادی کے کہنے پر آپی کے ڈر سے کچھ تصویریں تو اس نے ضائع کر دیں، لیکن کچھ تصویریں اس نے احتیاط سے چھپا دیں۔ مری کے تمام فوٹوگراف اور اس کی بنائی ہوئی تصویریں اس میں شامل تھیں۔ اسے یاد تھا کہ وہ سب اس نے اپنی الماری کے سیف میں رکھ دی تھیں اور تصویریں بنانے سے اس نے توبہ کر لی تھی، اور اب تو نور بانو کی موت کو بھی 7 سال ہو چکے تھے، مگر اسے ایک بار بھی ان تصویروں کا خیال نہیں آیا۔ اتنی اہم باتوں کو بھی آدمی کتنی آسانی سے بھول جاتا ہے۔ اسے یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ ماں باپ، دادا دادی، چچا سب سے جدا ہو کر پاکستان آنے کے بعد پہلی بار سب سے خوبصورت وقت اس نے یہیں گزارا تھا۔ دنیا کتنی خوبصورت ہے، یہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور وہ اسے بھی بھول گئی تھی۔ وہ اسی کمرے میں تھی جہاں وہ ان دنوں رہ رہی تھی۔ وہ سارے لمحے اس کے لیے تازہ ہو گئے تھے۔ آدمی کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کچھ چیزیں مشترک، باقی صورتیں اور شخصیتیں الگ الگ، اپنی اپنی کمزوریاں، اپنی اپنی مضبوطیاں، مگر سبھی خطاؤں کے پتلے، غلطیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سبھی ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کی سمجھ میں آیا کہ آدمی کو سمجھے تو اس کی غلطیوں، اس کی زیادتیوں کو درگزر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر کی خو فیاضی سے دی تھی، اور کچھ اسے نور بانو سے بہن جیسی محبت بھی دی تھی۔ اس وقت نہ وہ نور بانو کو سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی اس نے اس کی کوشش کی، ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس کا نتیجہ کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں گہرائی میں جا کر سوچنے سے ڈرتی تھی۔ لیکن یہاں وہ پہلی بار نور بانو کو پوری طرح سمجھ رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ دادی اماں انہیں شروع ہی میں جانتی اور سمجھتی تھیں۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ نور بانو شدید احساس کمتری میں مبتلا تھی، اور اس کے نتیجے میں عدم تحفظ کا احساس بھی لازمی تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خوبصورت لڑکی آغا جی کو ان سے چھین لے گی۔ چنانچہ وہ شک کرتی تھیں، ہر ایک پر شک کرتی تھیں، آغا جی پر بھی اور ہر خوبصورت لڑکی پر بھی۔ وہ مسعود صاحب کی بچیوں سے خوف زدہ رہتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر تو وہ اس سے خوف زدہ رہتی تھیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ اس کی صورت میں انہیں اپنی بہن کی صورت نظر آتی تھی، اور اللہ نے ان کے دل میں اس کی بے پناہ محبت ڈال دی تھی، ورنہ وہ اسے گھر سے نکال کر ہی دم لیتی۔ پھر ایک اور محرومی مل گئی انہیں، یہ کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ تو بہت بڑی محرومی تھی، عورت کی تو تکمیل ہی اس سے ہوتی ہے، اور اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس محرومی نے آپی کے عدم تحفظ کے احساس کو 100 گنا بڑھا دیا ہوگا۔ ان کے خیال میں آغا جی کو ان کی اس محرومی نے جواز فریب عطا کر دیا ہوگا۔ بدقسمتی سے وہ دین سے دور ہو گئی تھیں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مزید شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ آغا جی کے ساتھ کراچی چلی گئیں۔ اس عرصے میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ آپی اس سے بھی ڈرتی ہیں، کیونکہ فون کی سہولت موجود تھی، لیکن آغا جی سے کبھی اس کی بات نہیں ہوئی۔ بعد میں ایبٹ آباد میں اس بات کی پوری طرح تصدیق ہو گئی۔ کئی برس بعد وہ واپس آئیں تو ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں السر ہو چکا تھا، لیکن وہ آپریشن کے لیے رضامند نہیں تھیں، اور آتے ہی انہوں نے آغا جی سے اس کی شادی کرا دی، خود اصرار کر کے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کی خوشامد تک کی۔ اسے یاد تھا کہ باتوں باتوں میں دادی اماں اکثر کہتی تھیں کہ نور بانو عبدالحق کو لے کر کراچی بھاگ گئی ہے، تاکہ میں عبدالحق کی دوسری شادی نہ کرا سکوں۔ وہ کہتی تھیں کہ پوتے کی آرزو ہے انہیں، اور اسے پلتے بڑھتے دیکھنا ان کا خواب ہے، اور آپ ہی آغا جی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھیں۔ ارجمن نے سر جھٹکا۔ وہ اس سلسلے میں مزید نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو سب ختم۔ لیکن یادوں کا ریلا جب شعور کی ڈھلان میں آ جائے تو اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ آغا جی کبھی عید بقرعید پر بھی دادی اماں سے ملنے نہیں آئے۔ ایسے موقعوں پر بھی آبی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ دادی اماں کہتیں وہ بڑی مکار ہے، اسے کبھی نہیں آنے دے گی، ڈرتی ہے کہ آتے ہی اس کی شادی نہ کرا دوں۔ لیکن پھر آپی خود آغا جی کو لے کر آ گئیں، اور آغا جی کا ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے تھے۔ اس لحاظ سے دادی اماں کی بات درست ثابت ہوئی کہ آپی نے آتے ہی اس کی اور آغا جی کی شادی کا چکر چلا دیا۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا تو دادی اماں قدم اٹھائیں گی، اور پھر معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔
لطف یہ کہ دادی اماں بھی اس میں خوش تھیں، جیسے یہ ان کی آرزو ہو۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے فرحان کا رشتہ آنے پر دادی اماں اس سے زیادہ پریشان کیوں ہوئی تھیں، اور اس کے انکار پر انہوں نے سکھ کا سانس کیوں لیا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتی تھی کہ آپی کی نظر انتخاب اسی پر کیوں پڑی۔ انہیں اس پر پورا یقین تھا کہ وہ ان کی مطیع و فرما بردار ہے اور ان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دادی اماں کوئی بہو لے آتی تو صورتحال مختلف ہوتی، آغا جی کو تقسیم ہو جاتے، اور ماں بننے کے بعد تو اس کی بالادستی ہوتی اور آپی پس منظر میں چلی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آغا جی ان سے جتنی محبت کرتے تھے وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیتے، مگر آپی کو ان پر یقین نہیں تھا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب سے بڑھ کر انہیں اس پر یقین تھا۔ آپی بہت ذہین تھیں، انہوں نے بہت دور تک سوچا اور دیکھا، بہت لمبی پلاننگ کی تھی، لیکن اگر وہ ان کے بھروسے پر پوری نہ اترتی تو وہ پلاننگ ناکام ہو جاتی۔ اس کا انحصار صرف اور صرف اس پر تھا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کی شادی آغا جی سے کرائی تھی۔ انہوں نے اپنے ماں بن کر پوری طرح سرخرو ہونے کا بندوبست کیا تھا، جبکہ وہ اس میں خوش تھیں کہ کسی قیمت پر صحیح اسے آغا جی تو مل رہے ہیں۔ وہ ان سے جڑی رہی، لیکن اپنی محرومی دور کرنے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپی نے کس کس کو کتنی محرومیاں دیں، کس کس کو کیسی کیسی مشکل میں ڈالا، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ یہ اچھی بات نہیں تھی، بہت بڑی خود غرضی تھی۔ اس نے خود کو روکنا چاہا کہ جو مر چکے ہوں ان کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچی جاتیں، مگر سوچوں پر کس کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ خود کو اب روک نہیں سکتی تھی سوچنے سے۔ آپی نے آغا جی کو محروم کیا، وہ کراچی اکیلے گئے اور وہاں اکیلے رہے۔ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے دادی اماں کے ساتھ زیادتی کی کہ انہیں اتنے بڑے معاملے سے اتنی بڑی خوشی سے کاٹ کر رکھ دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ، جسے وہ سچ مچ اپنی مرحوم بہن کا درجہ دیتی تھی، بلا ارادہ زیادتی کی۔ انہوں نے اسے آغا جی کی قربت سے محروم کر دیا، جبکہ اس کی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا۔ قربت تو دور کی بات، انہیں اس کا آغا جی سے فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ صرف اسی وقت انہوں نے اسے فون پر بات کرنے دی جب اس کی ضرورت تھی۔ خیر، اسے اس پر کوئی نہ اعتراض تھا نہ شکایت۔ جو اسے مل گیا وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ مگر انہوں نے رشیدہ اور نوریز کے ساتھ بھی زیادتی کی، ان پر وہ بوجھ ڈالا جو ان کا نہیں تھا اور ان کی بساط سے زیادہ تھا۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، انہی چکروں میں لگی رہیں اور اپنے علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دی، اور انہوں نے اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کی جس کی وہ دعوے دار تھیں، جس کی آمد کا کس کس کو انتظار تھا۔ انہوں نے اسے بھی خطرے میں ڈال دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی کی۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کو تو خود اس نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ ایک طرف انہوں نے بہت سنگین اور مکروہ جھوٹ میں ملوث کر دیا، اور دوسری طرف اسے مجرم بنا دیا کہ وہ ان کی حالت سے کسی کو مطلع نہیں کر سکی، اس ڈر سے کہ کوئی آ گیا تو جھوٹ کھل جائے گا۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، اسے ٹائمنگ کے ذریعے جواز بھی فراہم کر دیا اور جھوٹ کھلنے سے بھی بچا لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپی کا انتقال پہلے ہو جاتا اور نور الحق چند روز بعد پیدا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ وہ کیا کرتی؟ کیسے سنبھالتی اس صورتحال کو؟ وہ تو آپی کی طرح ذہین بھی نہیں تھی، اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آپی کی موت کی خبر دیتی تو جھوٹ کی وجہ سے آپی کی بھی رسوائی ہوتی اور وہ بھی مطعون ہوتی، اور اطلاع نہ دیتی تو یہ اور بڑا جرم ہوتا۔ بے شک اللہ عزت رکھنے والا ہے، لیکن ایک نقصان تو اسے پھر بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ آغا جی اپنی اور دادی امی کی بے خبری کا الزام اسے دیتے ہیں اور اس معاملے میں اسے قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے دل میں شکایت بیٹھ گئی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہ بہت چھوٹی سزا ہے، اس نے سوچا۔ قصور تو میرا بہت بڑا تھا، میں اتنے بڑے جھوٹ میں، دھوکہ دہی میں شامل ہوئی، اعلی کار بنی۔ یہ تو بڑی ذلت کی طرف لے جانے والی حرکت تھی، مگر اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپی کا پردہ رکھ لیا، کم از کم آغا جی کے سامنے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، جیسے دل و دماغ پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آپی کے لیے کوئی برا خیال، کوئی شکایت ابھر کر نہیں آئی تھی۔ اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ آپی مجبور تھیں۔
آدمی اپنی شخصیت خود نہیں بناتا، حالات اور واقعات، اس کی خوشیاں، دکھ، اس کی محرومیاں اس کی فطرت کے ساتھ مل کر اس کی شخصیت بناتی ہیں، اور ہر شخص میں کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کوئی کسی دوسرے شخص کو سمجھتا اور جانتا ہو تو وہ اس کی مجبوری کو سمجھ کر اس کی غلطیوں اور زیادتیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمیشہ آپی کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ زبیر، رابعہ اور ساجد کے لیے تو وہ بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ پہلی بار یہاں آئے تھے، انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ مری میں عبدالحق کی جائیداد ہے۔ رابعہ تو بہت خوش تھی، وہ حمیدہ کو مبارکباد دینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عبدالحق، نور الحق، زبیر اور ساجد کو لے کر عقبی احاطے میں چلا گیا۔ ویسے وہ خود بھی حیران تھا، یہ اسے وہ کوٹھی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ موسموں سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور مقام خوبصورت ہو تو ہر موسم کا حسن اپنا الگ ہی ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس موسم میں وہ کچھ بھی اجاگر ہو گیا تھا جو موسم سرما میں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ دور سے چشمے کی رل ترل سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے کاکا؟ زبیر نے پوچھا۔ یہ پانی کے بہتے ہوئے چشمے کی آواز ہے بھائی۔ کہاں ہے؟ اپنی زمین پر ہے تو دکھائیں نا، زبیر کے لہجے میں بے تابی تھی۔ صحرا کے آدمی کی تو پانی میں جان ہوتی ہے۔ پچھلی بار عبدالحق نے ایک لکیر سی دیکھی تھی جو پانی کا راستہ تھا، چشمہ تو خود اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آواز کی ڈور تھام کر چلتا رہا، پھر رہنمائی کے لیے اسے چشمے کا پانی نظر آ گیا۔ ساجد نے تو فوراً کیمرہ سنبھال لیا۔ نور الحق خوشی سے اچھل رہا تھا اور زبیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ عبدالحق کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا چشمہ ہوگا۔ اتنے میں نوریز کا باپ وہاں آ گیا۔ ارجمن نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ باہر ہیں۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا ان تک پہنچا اور سلام کرنے کے بعد بولا، آپ کو یہ سب نیا نیا لگ رہا ہوگا صاحب۔ ہاں، یہ چشمہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، عبدالحق نے کہا۔ پھر بولا، خان صاحب، آپ نے جس طرح یہاں ہر چیز کا خیال رکھا ہے اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں صاحب؟ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی اس کی، پھر بھی۔ زبیر، ساجد اور نور الحق پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ زبیر نے تو ہاتھوں میں لے کر پانی پی بھی لیا۔ سبحان اللہ، کتنا میٹھا پانی ہے، الحمدللہ۔ ساجد اور نور الحق نے بھی اس کی تقلید کی۔ عبدالحق کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی، وہ انہیں ٹوکنے ہی والا تھا کہ نوریز کے باپ نے مداخلت کی۔ یہ تو بڑا پاک صاف پانی ہے صاحب، اور بہت طاقتور بھی ہے، بلکہ اس کے سلسلے میں آپ سے ایک اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ فرمائیں، کیا بات ہے؟ پانی یہاں بہت زیادہ نہیں ہوتا مری میں، اور سیزن میں پورے پاکستان سے لوگ تفریح کے لیے یہاں آتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں صاحب کہ چشمے کے منہ سے پانی کے لیے ایک لائن بچھا دی جائے اور آگے ایک ٹینکی بنا دیں جہاں پانی جمع ہو جائے۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے خان صاحب، ناران میں بھی میں نے یہ سسٹم دیکھا ہے۔ جی صاحب، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ خرچہ تو ہوگا لیکن پانی محفوظ ہو جائے گا۔ آپ فوراً کام کروا لیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ کیا ہے؟ عبدالحق نے سیمنٹ کی بنی اونچی منڈیر کی طرف اشارہ کیا۔ پانی تو ڈھلان کی طرف جاتا ہے نا صاحب، اور ادھر کھائی ہے، پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے منڈیر بنوا دی۔ بہت اچھا کیا۔ اب میرے ساتھ چلیں، چھوٹے صاحب کو ان کے اپنے باغ کے سیب کھلائیں۔ ہاں، آپ نے ایبٹ آباد میں کہا تو تھا کچھ ایسا، مگر میں سمجھ نہیں پایا۔ ہمارا باغ بھی ہے سیب کا بابا؟ نور الحق کے لہجے میں ہیجان تھا۔ اب خود چل کر دیکھ لو۔ وہ سب نوریز کے باپ کے ساتھ چل دیے۔ باغ انہیں دور سے نظر آ رہا تھا مگر وہ احاطے سے باہر تھا۔ مگر وہ زمین تو اپنی نہیں، عبدالحق نے کہا۔ آپ کو یاد نہیں صاحب، آپ کے کہنے پر یہ برابر والی زمین بھی خرید لی تھی ہم نے۔ ہاں یاد آ گیا، مگر یہ سیب کا باغ، اس کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ ایک غلطی کر بیٹھا صاحب، نوریز کے باپ نے بڑی لجاجت سے کہا۔ کچھ رقم تو میرے پاس بھی تھی، پھر میں نے یہ سوچ کر آپ کی جیپ بیچ دی کہ رکھے رکھے خراب ہو جاتی۔ آپ کبھی آئیں تو نئی خرید لیں گے۔ معافی چاہتا ہوں صاحب۔ عبدالحق نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں خان صاحب، آپ مختار ہیں یہاں، اور آپ نے وہی کچھ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بتائیں آپ نے کتنی رقم ملائی تھی؟ وہ تو واپس بھی لے لی میں نے، ماشاءاللہ بہت پھل اترتا ہے یہاں صاحب۔ اب میں آپ کو اس کا حساب بھی دوں گا، آپ کا کافی پیسہ جمع ہو گیا ہے۔ باغ دیکھ کر ساجد اور نور الحق بہت خوش ہوئے۔
سرخ اور گلابی سیبوں سے لدے درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھل تیار ہیں صاحب، پر میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے اترنے نہیں دیے ابھی، نوریز کے باپ نے کہا۔ پھر اس نے چن کر لال لال سیب توڑے اور ان کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کے اپنے سیب ہیں چھوٹے صاحب۔ نور الحق بے صبری سے کھانے والا تھا کہ ساجد نے اسے روک دیا۔ دھوئے بغیر نہیں کھانا، اس نے کہا۔ نور الحق نے ہاتھ روک لیا۔ خان صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ شیر خان۔ تو خان صاحب اب سارے معاملات آپ کے اور میرے بڑے بھائی کے درمیان ہیں۔ عبدالحق نے زبیر کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے فون نمبر لے لیجئے، پانی کے سلسلے میں جو بھی خرچ ہو یہ آپ کو دے دیں گے، اور کوئی بات ذہن میں ہو تو بس آپ انہیں بتا دیں، اور یہاں کا سارا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف رقم کی ضرورت کے بارے میں بتا دیا کریں آپ۔ میں آپ کو نمبر دے دوں گا، زبیر نے کہا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ بہت اچھے منتظم ہیں۔ شیر خان خوش ہو گیا۔ اب اندر چلیں بابا، نور الحق نے کہا۔ اسے سیب کھانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ ایک بات اور، عبدالحق نور الحق اور ساجد سے مخاطب ہوا۔ یہ جگہ آپ دونوں کی ہے، اب مجھے یہ بتا دیں کہ باغ کون لینا چاہتا ہے اور کوٹھی کون؟ میں تو چھوٹا ہوں بابا، نور الحق نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ دونوں ساجد بھائی کو دے دیجئے، ان کی ہر چیز میری ہے، جیسے انہوں نے اپنے کمرے میں مجھے حصہ دار بنایا۔ چاچا یہ سب آپ اپنے پاس ہی رکھیے، آپ کی ہر چیز میری بھی تو ہوتی ہے، پھر مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت؟ عبدالحق نے محبت سے دونوں کے سر تھپ تھپائے۔ مجھے نور الحق کی بات اچھی لگی، بس یہ سب تمہارا ہوا، عبدالحق نے کہا، پھر شیر خان کی طرف مڑا۔ خان صاحب میں جانے سے پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری موجودگی ضروری ہوگی نا؟ جی صاحب، ایک دو دن میں یہ کام ہو جائے گا۔ وہ سب کوٹھی کی طرف واپس چل دیے۔ جینا اور فاطمہ بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے گیلری میں کرسیاں ڈال دیں، پھر جینا چائے بنانے کے لیے چلی گئی اور فاطمہ اکبی احاطے میں کرسیاں لگانے لگی۔ اس وقت شمریز بھی آ گیا۔ اس نے 2 میزیں باہر نکالی اور لگا دیں۔ وہ شام کی چائے کی تیاری تھی۔ نوریز اور رابعہ بھی آنا چاہتے تھے، لیکن ارجمن نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ ان کی تو کل دعوت ہے ہمارے ہاں، اس سے پہلے انہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حمیدہ نے کہا تھا، نکی تو کتنی عقل مند ہے۔ اب حمدیہ، ارجمن اور رابعہ گیلری میں بیٹھی تھی۔ رابعہ تو سحر زدہ سی تھی۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ، اس نے کہا۔ ابھی تم نے خوبصورتی کہاں دیکھی ہے، حمیدہ بولی، تھوڑی دیر بعد دیکھنا۔ تھوڑی دیر بعد جینا انہیں بلانے کے لیے آ گئی۔ چائے باہر لگا دی ہے بڑی بیگم صاحبہ۔ اور جب وہ عقبی احاطے کی طرف کھلنے والے دروازے پر پہنچی تو رابعہ کو خوبصورتی کا چیلنج دینے والی حمیدہ خود مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ منظر تو اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا ہوا دادی اماں؟ ارجمن نے گھبرا کر کہا۔ نکی یہ سب یہ حمیدہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارجمن نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گئی۔ موسم سرما اور برف باری کے دنوں میں عقبی احاطے کے منظر کو تصور میں رکھ کر خود اس نے بھی جب یہ منظر دیکھا تھا تو وہ خود بھی بت بن کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ نارمل تھی تو صرف اس لیے کہ وہ پہلے ہی عقبی احاطے کو دیکھ چکی تھی۔ یہ کیسا جادو ہے؟ حمیدہ بڑبڑائی۔ اس کی نظریں سامنے کے منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہاں دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاردار تاروں کی باڑ کی طرف بلند و بالا درخت جھوم رہے تھے، ٹنڈ منڈ نہیں، ہرے بھرے درخت۔ یہ تو وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ نکی وہ وہاں تو وہ برف کا آدمی تھا نا، اور وہاں میرا گھروندہ۔ ہاں اماں، وہ کہاں گئے؟ یہ کیا جادو ہے؟ حمیدہ کچھ سنبھل گئی تھی۔ یہ دوسرا موسم ہے اماں۔ اتنا بڑا فرق؟ میں تو 2 ہی موسم جانتی تھی نکی، ایک سوکھے کا موسم اور دوسرا بارش کا موسم۔ آئیں اماں، اب آپ نے ہر موسم دیکھ لیا۔ ارجمن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نیچے اتر کر میزوں کی طرف آئیں۔ اسی وقت نور الحق اور ساجد ہاتھوں میں سیب لیے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہروں سے خوشی دمک رہی تھی، بلکہ نور الحق کا چہرہ تو ہیجان سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ایک سیب حمیدہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لے دادی، یہ ہمارے اپنے باغ کا سیب ہے، اور دوسرا اس نے رابعہ کی طرف بڑھایا۔ پھر اس نے اپنے نیکر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لیکن اس سے پہلے ہی ساجد ایک سیب ارجمن کی طرف بڑھا چکا تھا۔ یہ لیجئے چاچی۔ وہاں ان دونوں کی خوشی اور ہیجان کا سبب کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ حمیدہ نے کہا، تو کھا پتر،
اس دوران ساجد اور نور الحق جیبوں سے اور سیب برآمد کر چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ اپنے باغ کا سیب ہے؟ ارجمند کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی امی، اپنے باغ کا، وہ ادھر اپنا باغ ہے، نور الحق نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ ارجمند نے ساجد سے پوچھا۔ ہاں چاچی، بہت بڑا باغ ہے سیب کا۔ اور تم لوگ یہ درختوں سے توڑ کر لائے ہو؟ جی چاچی۔ دھوئے بغیر نہیں کھاتے بیٹے۔ دھو لیے ہیں چاچی۔ کہاں سے دھو لیے؟ ادھر پانی کا چشمہ بھی ہے امی، نور الحق نے ہجانی لہجے میں کہا۔ تب ارجمند کو چشمے کی رل ترل سنائی دی۔ اسے اب بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ادھر بات حمیدہ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ وہ زیر لب تیرا شکر ہے ربا کی گردان کیے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں دوسری طرف سے عبدالحق اور زبیر بھی آ گئے۔ شیر خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب ارجمند پر بھی ہجانی خوشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ کیا سچ ہے آغا جی؟ کیا کس بارے میں پوچھ رہی ہو تم؟ یہ چشمہ، سیب کا باغ؟ وہ جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالحق نے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے بٹھا دیا۔ سکون سے چائے پلاؤ اور خود بھی پیو، پھر یہ دونوں تمہیں دکھانے کے لیے لے جائیں گے۔ لیکن پھر شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، دیکھیں نا 5 بجنے والے ہیں۔ یہ موسم گرما ہے ارجی، سورج غروب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ ارجمند بیٹھ گئی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا چشمے کی طرف دوڑ لگا دے۔ چائے پینے کے بعد مرد اٹھ گئے۔ ہمیں کچھ کام نپٹانے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ پھر وہ ساجد اور نور الحق کی طرف مڑا۔ تم دونوں ان لوگوں کو سیر کرا دو یہاں کی، اور ہاں، مغرب سے پہلے واپس آ جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ حمیدہ تو چشمے پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ ہائے ربا، ایسے دھرتی سے پانی بھی پھوٹتا ہے کوئی؟ رابعہ کی بھی کم و بیش یہی کیفیت تھی۔ پہلے حمیدہ اور پھر دونوں لڑکے مرکز نگاہ بن گئے تھے۔ اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی، لیکن احاطے پہ نظر پڑتے ہی وہ حمیدہ کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ ابھی اس نے خوبصورتی دیکھی ہی کہاں ہے۔ وہ سحر زدہ سی اس منظر کو دیکھتی رہ گئی، جو اسے حقیقت کی بجائے تصویر لگ رہا تھا۔ لڑکوں کی باتیں اور سیب کا تذکرہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اس نے تو چائے بھی ایسے ہی پی تھی کہ ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہاں اماں، اور اتنا ٹھنڈا، آئینے جیسا پانی، دیکھو تو اماں، اس میں آسمان صاف نظر آ رہا ہے۔ حمیدہ نے چلو میں پانی لیا اور چہرے پر چھپکا مارا۔ جی خوش ہو گیا ربا، تیرا شکر ہے۔ رابعہ نے چلو میں پانی لیا اور پیا۔ بہت میٹھا پانی ہے اماں، کیا یہ جنت ہے؟ حمیدہ نے بھی پانی پیا۔ واقعی شہد جیسا میٹھا پانی۔ اب باغ دیکھنے چلیں؟ نور الحق بے تاب ہو رہا تھا۔ ذرا رک جا پتر، تھوڑی دیر بیٹھنے دے، حمیدہ نے کہا۔ پھر لڑکے ہر 2 منٹ بعد اصرار کرنے لگے۔ ان لوگوں کا وہاں سے اٹھنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن لڑکوں نے کان کھا لیے۔ وہ ان کے ساتھ باغ کی طرف چل دیں۔ باغ بہت خوبصورت اور مرتب تھا۔ قطار میں درخت اور درختوں کے درمیان ایک جیسا فاصلہ۔ پھلوں سے لدے درخت کی اپنی ہی شان ہوتی ہے۔ یہاں تو پھلوں سے لدا ہوا پورا باغ تھا۔ یہ ہمارا اپنا ہے؟ رابعہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے، ارجمند نے جلدی سے کہا۔ بے شک، حمیدہ نے تائید کی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ میرا پیٹ سیبوں سے بھر گیا، رابعہ نے کہا۔ نور الحق سے رہا نہیں گیا۔ یہ سب ساجد بھائی کا ہے چاچی، اس نے رابعہ سے کہا۔ رابعہ نے بیٹی کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ چاچا جی تو ایسی ہی محبت کرتے ہیں نا اماں؟ ہاں، آسمان جتنا بڑا دل ہے ان کا، رابعہ نے کہا اور کنکھیوں سے ارجمند کو دیکھا۔ ارجمند نے ساجد کو لپٹا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو ساجد، جبھی تو مجھے اس سیب کی لذت کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، محبت تھی۔ ان کی جگہ نور بی بی ہوتیں تو اس وقت جلی کٹی باتیں کرتیں، کاکا سے لڑتیں، انہیں برا بھلا کہتیں۔ رابعہ نے دل میں سوچا، مگر ارجی بی بی کا تو دل کاکا سے بھی بڑا ہے۔ ان لوگوں نے پورا باغ گھوم پھر کر دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ ساجد اور نور الحق ان کے لیے سیب توڑنا چاہتے تھے، لیکن حمیدہ نے انہیں روک دیا۔ شام کے وقت پھل نہیں توڑتے بچوں۔ نور الحق نے امداد طلب نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھا۔ دادی نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے نا بیٹا، ارجمند بولی۔ مگر حمیدہ تڑپ گئی۔ نور الحق کی بات ٹالنا اسے کہاں گوارا تھا۔
بہت جی چاہ رہا ہے تو 2-4 سیب توڑ لے پتر۔ نہیں دادی، میں تو آپ کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ کل دوپہر کو کھانے کے بعد آئیں گے، پھر تم سیب توڑنا اور ہم انہیں چشمے کے پانی میں دھوئیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ ٹھیک ہے دادی۔